سورہ المائدہ 10واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں یہود کی گستاخیوں کا ذکر ہوا، بتایا گیا کہ وہ کس طرح دین کا مذاق اڑاتے اور اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ سے غافل نہ ہوں۔ راہ حق کی تبلیغ میں اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ یہاں خطاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہر زمانے میں اس سے امت کے مبلغین مراد ہیں کہ وہ مبلغ اعظم کے انداز تبلیغ سے سبق لیں اور تبلیغ حق میں ہمیشہ سرگرم رہیں اور توحید باری تعالیٰ ہی کو مرکز یقین بنائے رکھیں۔ اللہ ان کو ہر فتنہ پر غالب کرے گا، خواہ وہ اہل کتاب کی طرف سے ہو یا کفار کی جانب سے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، اے مظہر امر ربانی، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے سب کا سب لوگوں کو پہنچا دیجیے، ذرا بھی نرمی اختیار نہ کیجیے۔ جو بات جس سختی سے کہنی ہے ویسے ہی کہیے، تاکہ قرآنی احکام ویسے ہی ثابت ہو جائیں جیسے پہلی کتابوں میں تھے۔ رحمت آپ کی سرشت صحیح، لیکن آپ کا کام تبلیغ ہی ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اور جہاں تک خطرے کا تعلق ہے، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ رہی ہدایت تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جو اپنی برتری کے تصور میں رہ کر انکار کرے وہ کافر ہے، اور بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیکم من ربکم ولا یزدن کثیر منہم ما انزل علیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ آپ ان اہل کتاب سے صاف صاف فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم بالکل راہ ہدایت پر نہیں جب تک تم توریت اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو اپنے ایمان و عمل سے قائم نہ کرو، اور تم مسلمانوں کی طرح بلا خوف و تردد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار نہ کرو کہ یہی محبت رسول ایمان کی روح ہے، اور یہ قرآن جو توریت و انجیل اور دیگر کتب سماویہ کی تصدیق کرنے والا ہے، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا۔ بس آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، ان کافروں کی حالت پر افسوس نہ فرمائیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ مسلمان نما ہیں، بظاہر ایمان لائے ہیں لیکن دل سے اسلام پر قائم نہیں، اور جو یہود ہیں یا صابئی لا دین یا نصرانی ہیں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے جو بھی صحیح طور سے اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فلاح و بہبود کا دار و مدار صحت عقیدہ و حسن عمل پر ہے۔ صرف چرب زبانی سے کوئی مامون نہیں ہو سکتا۔ جس قوم کو اپنی صداقت کا دعویٰ ہے وہ اس کسوٹی پر پورا اترے، یعنی اوپر کی آیت سے دھوکہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ رسولی کے باور پر باور کا نام ایمان ہے۔ رسولی سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، وہی اس کے احکام لاتا ہے، اس کے لائے ہوئے احکام حق ہوتے ہیں۔ کسی نبی کو ماننا کسی نبی کا انکار کرنا گویا بھیجنے والے کا انکار کرنا ہے۔ ہر نبی نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا اقرار کیا۔ ان رسولوں کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا کلما حاجاہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریق کذبوا وفریق تقتلون۔
بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ قول و قرار لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھیجے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس کوئی ایسا حکم لاتا جو انہیں خوش نہ آتا، ان کے نفس اور مرضی کے خلاف ہوتا، تو بعض انبیاء کو جھٹلا دیتے اور بعض پیغمبروں کو قتل کر دیتے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اس پر ترا یہ کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کے قتل اور ان کی تکذیب سے ان پر کوئی آفت نہ آئے گی، نہ ان کا وبال پڑے گا، نہ کوئی عذاب آئے گا، بس وہ اندھے ہو گئے اپنے اعمال بد کے خمیازے سے اور بہرے ہو گئے سمع قبول سے، اور آخر ان پر پاداش عمل میں ظالم بادشاہ مسلط ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ذلت و رسوائی کے گڑھے سے نکالا، لیکن یہ یہود اپنی نازیبا اور ناروا حرکتوں سے باز نہ آئے، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ احکام الہی سے اعراض و روگردانی ان کا شعار بن گیا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب دیکھتا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ یہاں تک یہود کا ذکر تھا، اب اس مسیح فرقے کا ذکر آ رہا ہے جس کو اپنے صحت عقیدہ اور حسن عمل پر بڑا ناز تھا، اور وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ بے شک انہوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ یہ کہا کرتے تھے، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بلا شبہ اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی معاون اور مددگار نہ ہوگا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا، وہ بھی کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ بجز اس ایک معبود یکتا اور یگانہ کے کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ نصارہ اپنے اس کہنے سے باز نہ آئے تو ان میں کافروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس عقیدہ تثلیث پر قائم رہیں گے، دردناک عذاب ہوگا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں خدائے عز و جل کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے تاکہ عذاب آخرت سے بچ جائیں؟ اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ والمسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقات کانا یاکلان الطعام انظر کیف ننبئ لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اللہ کے ایک پیغمبر ہی ہیں، بے شک ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں ایک صادق القول خاتون تھیں، پاکیزہ سچی پارسا فرما بردار خاتون تھی، لیکن وہ اور ان کے بیٹے مسیح دونوں دیگر مخلوق خدا کی طرح بقائے زیست کے لیے رزق کے حاجت مند تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان نصارہ کے لیے اپنی کیسی کھلی کھلی دلیلیں سامنے کی مثالوں سے بیان کرتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ کدھر الٹے بھاگ رہے ہیں، کیسے راہ ضلالت پر بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اے پیغمبر ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے، اے لوگو تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے برے اور بھلے کا مالک نہیں؟ نہ تم کو نفع پہنچانا اس کے مقدور میں ہے اور نہ تم کو نقصان ہی پہنچانا اس کے اختیار میں، اس کو تو تمہاری خبر تک نہیں، اور اللہ ہی سب کی دعائیں سنتا اور سب کا حال جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین کی باتوں میں ناحق مبالغہ نہ کیا کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلو جو پہلے خود ہی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ جو خود گم کردہ راہ ہے وہ دوسرے کو راہ کیا دکھائے گا سوائے اس کے کہ اگر وہ راہ راست پر ہوں بھی تو ان کو گمراہ کر دے۔